مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، بغداد والے حضرت پیران پیر کو، میرے 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر، ان کے گھر کا میں فقیر غوث اعظم دستگیر، تیرا رتبہ بے نظیر غوث اعظم دستگیر، میری چمکا دی تقدیر غوث اعظم دستگیر، میرے 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر۔ مبارک ہو تمام مسلمانوں کو، غوث پاک کی ولادت کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ آج 11ویں شریف کا ایک ایسا وظیفہ پاورفل عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جتنی بھی مشکل آپ کے کام میں آ چکی ہے، یہ مشکل کشا کی ولادت کے صدقے یہ وظیفہ پڑھتے ہی ساری مشکل آپ کے کاموں سے نکل جائے گی۔ آج اگر آپ اپنی خالی جولی کو دولت اور رزق سے بھرنا چاہتے ہو، بڑی گاڑی بڑے گھر جتنی حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہو، تو 11ویں شریف کا یہ عمل پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور یہ موقع کو جو لوگ بھرپور طریقے سے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی قسمت چمک جاتی ہے، ان کی تقدیر سنور جاتی ہے۔ آج 11ویں شریف کا ایک ایسا وظیفہ پیش کروں گا جسے پڑھتے ہی آپ لوگوں کے گھر میں سے ساری رزق کی اور دولت کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ آج بے شمار دولت اور رزق حاصل کرنے والا عمل پیش کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ 11ویں شریف کا عمل ہے۔ آج 11ویں شریف، آج آپ لوگ پوری دنیا سے جس بھی ملک سے یہ ویڈیو سن رہے ہو، چاہے تو پاکستان سے آج کی میری یہ ویڈیو سن رہے ہو، انڈیا سے یہ ویڈیو سن رہے ہو، بنگلہ دیش سے یہ ویڈیو سن رہے ہو، جاپان، چائنا، امریکہ، کینیڈا، لندن، سعودیہ، دبئی، جس بھی ملک سے، جس بھی دنیا کے کونے پر بیٹھ کر میری یہ ویڈیو سن رہے ہو، تو میرا یہ بتایا ہوا وظیفہ اپنی زندگی میں آج 11ویں شریف کو پڑھ لینا۔ آپ کے ملک میں جو بھی دن ہو، جو بھی ٹائم ہو، بس آج 11ویں کو یہ وظیفہ پڑھ کے فوری طور پر دولت حاصل کر لینا۔ آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسے جو بندہ 11ویں شریف کو پڑھتا ہے، اس کی تقدیر چمک جاتی ہے۔ غسل پاک کے صدقے اس کے سارے کاموں کی رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اس کی خالی جولیاں دولت سے بھر جاتی ہے، اس کو بڑی گاڑی بڑے گھر فوری طور پر مل جاتے ہیں۔ ساری بیماریاں اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آج آپ لوگوں کی ختم ہوگی۔ اندرونی بیرونی دنیا کی چھوٹی سے لے کر چاہے جتنی بھی بڑی بیماری آپ کو لگ چکی ہے، دنیا کی جتنی بھی خطرناک وبا والی بیماری آپ کو لگ چکی ہے، جس کا کوئی بھی علاج نہیں، تو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ غوث پاک کے صدقے میں آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ اگر بے اولادی ہے، آپ کو اولاد چاہیے، اولاد نہیں، تو میرا یہ وظیفہ آج 11ویں کو پڑھ لینا۔ آپ کو انشاءاللہ پیاری سی نصیبوں والی اولاد ملے گی۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ کی بہنوں کے، آپ کی بیٹیوں کی یا آپ کے اپنے رشتوں میں، شادیوں میں رکاوٹیں آ چکی ہے، چاہے کوئی بھی مسئلے کو لے کے آپ کی شادی اور رشتے میں رکاوٹ آ چکی ہے، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے، یا رشتے نہیں آ رہے، یا کوئی بھی معاملات کی وجہ سے آپ کی شادی یا رشتہ رکا ہوا ہے، تو اس وظیفے کو آج 11ویں کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اچھے سے گھر میں آپ کا رشتہ اور شادی ہوگا، فوری طور پر دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ آج کا یہ عمل اتنا خاص عمل ہے کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ عمل جو لوگ پڑھ لیتے ہیں، سمجھو وہ قسمت والے ہوتے ہیں، وہ تقدیر والے ہوتے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہی ان کی تقدیر ایسے بدلتی ہے، ان کے نصیب ایسے بدلتے ہیں کہ ساری دنیا ان کی نصیب اور تقدیر دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ آج آپ کی تقدیر چمک جائے گی اگر 11ویں شریف کو یہ وظیفہ میرے بتلائے طریقہ کار سے پڑھ لیا۔ اگر آج آپ بیٹھے ہوئے ہو، فارغ ٹائم میں ہو، یا کہیں اپنے کاموں میں مصروف ہو، صرف 5 سے 10 منٹ اپنی زندگی کی یہ خاص اہمیت والی وقت نکال لو۔ یہ وقت
آپ لوگوں کی ایسی تقدیر بنا دے گا کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ ساری زندگی نوکریاں کر کر کے تھک چکے ہو، اب آپ آرام کرنا چاہتے ہو، آپ پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہو، ساری زندگی سالوں سال سے دولت اور رزق کی کمی میں گزار دی، آپ لوگوں کے پاس دولت رزق نہیں ہے یا اب بہت ہی کم دولت رزق بچا ہوا ہے، تو اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ آپ کروڑوں مانگو گے تو اللہ رب العزت کی شان و برکت سے، غوث پاک کی ولادت کے برکت سے آپ کو اربوں روپے ملیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی وہ دولت کا تماشا ہوگا کہ ساری دنیا آپ لوگوں کی دولت کا نظارہ کرے گی۔ آپ کی قسمت ہر بندہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا، سوچے گا اس کے پاس تو کل تک کھانے پینے کو پیسے نہیں، آج اس کے پاس اتنا پیسہ کروڑوں روپے کیسے آ گئے۔ جو لوگ آپ کی کل تک غریبی کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کی فقیری کے اوپر ہنستے تھے، چاہے آپ کے دوست احباب، بھائی بہن، رشتہ دار یا پڑوسی، وہ تمام لوگ آج آپ کی امیری دیکھ کر حیران ہوں گے، سوچیں گے کل تک تو اس شخص کے پاس کھانے پینے کو پیسے نہیں، آج اس کے پاس ایک دم سے اتنی گاڑیاں، کروڑوں روپے کی ملکیت، بڑی بڑے گھر اس کو کیسے مل گئے، اتنی زمینوں کا مالک، اتنی فیکٹریوں کا مالک کیسے بن گیا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آج کا یہ عمل پڑھتے ہی وہ دولت کا سیلابی آپ کے گھر میں آئے گا کہ ہر جگہ آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اسے آج 11ویں شریف کو پڑھ کے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھ لینا، اپنی آنکھوں سے کرشمے دیکھ لینا، اپنے بگڑے ہوئے کام جو سالوں سال سے بن نہ سکے وہ منٹوں کے اندر بنتے ہوئے دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اس کے اتنے فائدے ہیں کہ میں آج کی اس ویڈیو میں اگر بیان کروں تو شاید اس سے پہلے آپ نے اپنی پوری زندگی میں 11ویں شریف کو یہ وظیفہ نہیں پڑھا ہوگا۔ جو لوگ اسے 11ویں کو پڑھتے ہیں ان کی نسلوں کی زندگیاں بن جاتی ہے، غوث پاک کے صدقے ان کے سارے کام سنور جاتے ہیں، ان کی آنے والی نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں، پھر بھی دولت ختم نہیں ہوتی، دولت آنا نہیں رکتی، دولت رکھنے کی جگہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی پڑھیں 11ویں شریف کو۔ آج سے پہلے جتنے بھی بہن اور بھائیوں کو میں نے یہ وظیفہ 11ویں شریف کو پڑھنے کا بتایا ہے، ان لوگوں کی، سب لوگوں کی خالی جولیاں دولت سے بھر گئی۔ کوئی ایسا شخص نہیں جس نے 11ویں کو یہ وظیفہ پڑھا ہو لیکن اس کو دولت نہ ملی ہو۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آج آپ لوگ چاہیں تو بڑی رات کو 11ویں شریف کی پڑھ سکتے ہو، بڑے دن کو آپ لوگ 11ویں کے پڑھ سکتے ہو، جب آپ کو ٹائم ملے، جب موقع ملے اس عمل کو پڑھ لینا، لیکن آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھتے ہی ایسے دولت کی طوفانی برسات ہوگی، ایسے معجزات آپ کی زندگی میں ہوں گے۔ کوئی آپ کو وظیفہ پڑھنے کے بعد سالوں سال کا انتظار نہیں کرنا، آپ کو کوئی مہینوں کا انتظار نہیں کرنا، کوئی ہفتوں کا یا کوئی دنوں کا بھی انتظار نہیں کرنا، بلکہ تو آپ نے گھنٹوں کا بھی انتظار نہیں کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی منٹوں کے اندر اندر آپ کو دولت ملے گی۔ اگر دولت نہ ملے تو پھر مجھے کہنا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، غوث اعظم دستگیر کا یہ آج 11ویں شریف والا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ سمجھو سینے کا راز ہے، یہ راز آج تک آپ لوگوں کو کسی نے آپ کی زندگی میں نہیں بتایا ہوگا۔ یہ نایاب عمل، یہ سلطانی دولت کا وظیفہ ہے۔ آج آپ اسے چاہیں تو 11ویں شریف منگل کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ آپ کے ملک میں آج 11ویں شریف ہے تو پڑھ لینا۔ آج اس کو پڑھتے ہی فوری طور پر دولت آپ کو ملے گی۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو چاہیں تو نماز فجر کے بعد 11ویں شریف کو پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد میرا یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ آپ لوگ نماز عشاء کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، تہجد کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ کسی بھی نماز کے بعد آج 11ویں شریف کو یا آج 11ویں کی بڑی رات یا بڑے دن کو آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، شام ہو، دن ہو یا رات۔
میرے بھائی مسجد میں نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، میرے بھائی دکانوں پر، آفسوں پر، اپنے کاموں پر پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے کاموں سے لیٹ فارغ آتے ہیں، رات میں آ کر کھانا کھا کر میرے بھائی بہن لیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آدھی رات کو بھی اگر آج یہ وظیفہ پڑھ لیا تو تقدیر ایسے چمکے گی کہ پورا محلہ آپ کی تقدیر اور آپ کی دولت کا نظارہ کرے گا۔ آج کا یہ وظیفہ کسی بھی وقت آپ لوگ پڑھ سکتے ہو، بس پڑھنا لازمی ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آج کی اس ویڈیو کو اسکپ نہ کرنا۔ جو لوگ آج کی اس ویڈیو کو اسکپ کر رہے ہیں ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں 11ویں کو پڑھنے والا۔ اگر آپ نے کوئی اہم بات اسکپ کر دی، وظیفے کا طریقہ کار اور ترتیب صحیح طریقے سے جانا نہیں، تو آپ کا وظیفہ پورا نہیں، ادھورا ہی رہے گا، آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ پھر مجھے نہ کہنا کہ یہ موقع بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، یہ وظیفہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو ایسی غلطی نہیں کریں جس سے آپ کو نقصان ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے مکمل سننا ہے، وظیفے کے صحیح ترتیب، صحیح طریقہ کار جان کر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ کسی بھی وقت آج آپ لوگ میرا یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ لوگوں نے جو چیزیں میں وظیفے کی بتاؤں گا، چاہے تو پین کاغذ پہ لکھ لیں، جب بھی وظیفہ کرنے لگیں تو آپ کے لیے آسانی رہے۔ نہیں تو جب آپ لوگ وظیفہ کرنے لگے تو میری ویڈیو لگائیں، سنتے ہوئے وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ لوگ وظیفہ کرنے لگیں تو میری ویڈیو سنتے ہوئے وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں، کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں۔ آپ لوگوں کی عمر جتنی بھی ہے، آج کی اس ویڈیو کو 10 سال کا بچہ سن رہا ہے یا 70 سال کا بزرگ، آپ کی عمر معنی نہیں رکھتی، بس آپ کو وظیفہ صحیح طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے۔ جو لوگوں کو وظیفہ پڑھنا آتا ہے، جو لوگوں کو وظیفہ سمجھ آ گیا، سمجھو اس کی تقدیر چمک گئی۔ آج اس کو امیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل 11ویں شریف کو لازمی پڑھ لینا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اب آپ لوگوں نے باوضو ہونا ہے، پاک صاف کپڑے پہن کر وضو کر لیں۔ اکثر بہن بھائیوں کا ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پورا وظیفہ خراب ہو جاتا ہے، جس وجہ سے وہ مجھے شکایت کرتے ہیں۔ آپ لوگ تنہائی والی جگہ پر کبھی بھی بیٹھ کر وظیفہ پڑھیں، کیونکہ جب آپ تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر پڑھتے ہو تو آپ کا دھیان تنہائی والی جگہ پر آپ کے وظیفے کی طرف ہوتا ہے۔ اکثر بہن بھائی شور شرابے میں بیٹھ جاتے ہیں، جس وجہ سے ان سے کوانٹٹی کم زیادہ ہو جاتی ہے، وظیفہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ان کو وظیفہ سمجھ نہیں آتا، اپنی منمانی کے ساتھ وظیفہ پڑھتے ہیں، پھر ان کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، آپ نے تنہائی والی جگہ پر جہاں کسی بھی شخص کا شور شرابہ نہ ہو، اس جگہ جہاں آپ کو آسانی رہے، اس جگہ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے وضو کرنے کے بعد تنہائی والی جگہ پر جائے نماز ہو تو بچھا لیجئے، نہ ہو تو آپ اسی زمین پر بیٹھ کر سب سے پہلی مرتبہ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے ایک مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بغیر وظیفے کا آغاز نہیں ہوگا، یعنی وظیفہ شروع نہیں ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اسے ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ لوگوں نے اسے ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ ہر چیز میں وظیفے کی آج آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تاکہ کوئی سی بھی پریشانی اور مشکلات کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے۔ آپ لوگوں نے پہلا کلمہ سب سے پہلی مرتبہ اس طرح پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پہلا کلمہ اسی طرح دوسری مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ نے تیسری مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کل ملا کر، آپ تمام لوگوں نے کل ملا کر صرف اور صرف 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، 3 times یعنی 3 بار۔ پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد اب جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں دھیان سے سن لیجئے۔ آپ نے شاید اس سے پہلے اتنا پاورفل وظیفہ اپنی پوری زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا۔ لکھ کر دے رہا ہوں، گارنٹی سے بولتا ہوں، اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کو بڑی گاڑی، بنگلے، فیکٹریاں، کتنی چیز فوری طور پر آپ کو ملے گی۔ ہر کام آپ کا سنور جائے گا۔ آپ کی تقدیر غوث اعظم دستگیر کی برکت اور فضیلتوں سے ضرور چمکے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلی مرتبہ اس طرح سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طرح دوسری بار آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے اسی طرح تیسری مرتبہ بھی سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ لوگوں نے کل ملا کے 11 بار یعنی 11 times آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک کم زیادہ نہیں رکھنا کوئی بھی وظیفے کی چیز، نہیں تو آپ نے وظیفہ دوبارہ سے پڑھنا ہوگا۔ تو لہٰذا اس چیز کی احتیاط رکھیں، کوانٹٹی کی خاص احتیاط رکھتے ہوئے 11 بار آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب 11 یعنی 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اسے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہو۔ آپ لوگ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہو، جس چیز پر پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یا رحمانو 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 کی تسبیح جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، جس طریقے کار کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ، اسی ترتیب، اسی طرح، اسی طریقے کار کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ یا رحمانو 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 یا رحمانو۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ نے 41 مرتبہ 41 times یعنی 41 بار آپ نے یا رحمانو کی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ لوگوں نے 41 مرتبہ یا رحمانو کی تسبیح پڑھنے کے بعد دوبارہ سے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 1 مرتبہ 1 time سورہ کوثر آپ نے پڑھنے کے بعد
جو وظیفہ اب آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ لوگ چاہیں تو اسے بھی تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہو۔ آپ اسے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہو۔ جس چیز پر آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے کوانٹٹی کی احتیاط رکھتے ہوئے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو کی تسبیح جس طریقے کار سے میں پڑھ رہا ہوں، جس ترتیب کے ساتھ، اسی ترتیب اسی طریقے کار کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ یا رزاقو، 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 یا رزاقو۔ آپ نے یا رزاقو کی تسبیح 41 مرتبہ پڑھنی ہے، 41 ٹائمز یعنی 41 بار آپ نے یا رزاقو کی تسبیح پڑھنی ہے۔ کوانٹٹی کم زیادہ کیے ہوئے 41 مرتبہ آپ نے یا رزاقو کی تسبیح پڑھنے کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھ لیجئے اس طرح: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے ایک مرتبہ 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ لوگ اسے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہو۔ تسبیح کے دانوں پر آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہو۔ جس چیز پر آپ کے لیے آسانی رہے اس پر آپ لوگوں نے یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو کی تسبیح جس طریقے کار سے میں پڑھ رہا ہوں، جس ترتیب کے ساتھ، اسی ترتیب اسی طریقے کار کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ یا عزیزو، 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 یا عزیزو۔ آپ نے یا عزیزو کی تسبیح 41 بار پڑھنی ہے۔ آپ لوگوں نے یا عزیزو کی تسبیح 41 ٹائمز یعنی 41 بار پڑھنی ہے۔ اب 41 مرتبہ یا عزیزو کی تسبیح پڑھنے کے بعد دھیان سے آپ لوگوں نے سن لینا ہے۔ یہاں پر آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہوا۔ آپ نے 41 مرتبہ
یا عزیزو کی تسبیح پڑھنے کے بعد 11 بار دوبارہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. 11 ٹائمز یعنی 11 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. اب 11 ٹائمز یعنی 11 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ دوبارہ پہلا کلمہ پڑھ لیں. 3 ٹائمز یعنی 3 بار آپ نے پہلا کلمہ دوبارہ پڑھ لینا ہے. اب 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور 3 بار آپ نے پڑھنا ہے یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد. آپ نے 3 مرتبہ یا غوث المدد پڑھنا ہے اور آپ نے سب سے پہلے اپنی ساری حاجات کے لیے دعا کر لینا ہے. آج آپ کی 1 حاجت ہو یا 10 حاجتیں ہو، 100 حاجت ہو، 1000 حاجتیں ہو یا 10,000 حاجت ہو، جتنی بھی حاجات ہو ساری حاجات کے لیے دعا کرنا ہے. اب ہر حاجات کی دعا کرنے کے بعد آپ نے اپنی دلی خواہش، دلی مرادوں کے لیے دعا کرنا ہے. انشاءاللہ ساری دلی مرادیں، دل کی خواہش پوری ہوگی. آپ کو بے اولادی ہے تو اولاد کے لیے دعا کر لینا. اللہ پاک آج آپ کو پیاری سی نصیبوں والی اولاد عطا کریں گے. آپ کی بہن یا بیٹیوں کے رشتے اور شادیوں میں رکاوٹیں ہیں تو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے بہن اور بیٹیوں یا اپنے رشتے اور شادی کے لیے دعا کرنی ہے. آپ کے اچھے سے گھر میں رشتہ اور شادی ہو جائے گا. اگر آپ کو اس دنیا کی چھوٹی سے لے کر جتنی بھی بڑی بیماری ہے یا جتنی خطرناک بیماری ہے تو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے ساری بیماری کے خاتمے کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کی ساری بیماری ختم ہوگی اور آپ کو صحت شفا ملے گی. آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا. اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے سارے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے. ہر مقصد کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کا ہر ایک مقصد پورا ہوگا. ہر مقصد میں کامیابی، ترقی ملے گی. آج اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جتنی دولت آپ لوگوں مانگ سکتے ہو مانگ لینا. آج غوث پاک کی ولادت کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ کروڑوں مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو اربوں عطا کریں گے. آج کے اس وظیفے کی اجازت تو عام ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں. ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے لازمی لائک کریں. جہاں تک ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا پیارا سا نام بھی ضرور لکھیں.